ہے تو قرآن سے پوچھو، تاریخ کی کتابوں سے مت پوچھو. تاریخ لکھنے والے بہت چھوٹے لوگ ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہیں. وہ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی اونچ نیچ بات لکھتے ہیں تو کوئی اعتبار بھی نہیں. صحابہ کا مقام پوچھو، رب سے پوچھو. صحابہ کا مقام پوچھنا ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن کریم میں بار بار ایک لفظ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں. اس پر 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے انسان جو اتنے بڑے ہیں جن کے بارے میں سرزمین ہندوستان کے سب سے بڑے عالم گزشتہ 500 سال کے عرصے میں شاہ ولی اللہ سے پہلے کہ جو عرصہ گزرا ہے اس سے بھی، اور اس کے بعد آج تک اتنا بڑا عالم کوئی نہیں گزرا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے تھے کہ جب میں علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھ پر یوں بوجھ پڑتا ہے جیسے میں ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں. اور فرماتے تھے کانا جبل من جبال العلم، وہ علم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھا. ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الصارم المسلول، یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اس کے لیے سونتی ہوئی ایک تلوار. اس کتاب کے اندر گستاخان رسول کے بارے میں ان کی سزاؤں کا ذکر ہے. بڑی ضخیم کتاب ہے، 700-800 صفحے کی. جہاں گستاخان رسول کا ذکر ہے وہاں محبین کا ذکر بھی ہے اور صحابہ کا تذکرہ بھی ہے. وہ لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، خدا کی قسم جب سے میں نے ایک عبارت پڑھی ہے تو تب سے ایک عجیب سا سرور مجھے. فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، کیا مطلب ہے رضا کا؟ کہتے والرضا من اللہ صفت قدیمۃ. یہ رضا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا اعلان کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پرانی قدیم صفت ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، یعنی کہ بعد میں کوئی خوبی پیدا ہوئی. اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کی ہر شان ہر صفت ازل سے ہے ابد تک. یعنی دوسرے آسان لفظ میں یوں کہہ لیجئے اللہ جب سے ہیں تب سے محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے راضی ہیں. صحابہ تو 1500 سال پہلے پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ کب سے ان سے راضی ہے؟ اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ میرے آخری پیغمبر کے کچھ فداکار ایسے ہوں گے، ایسے جانثار ہوں گے، پہلی اللہ ان سے راضی ہے. کہتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، اللہ کی خوشنودی اور رضا اللہ کی قدیم صفت ہے. فلا یرضا الا من عبد، اللہ کسی بندے سے راضی نہیں ہوتے الا یعلم انہ یوفی علی موجبات الرضا، جو اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ جس کے لیے میں رضا کا پروانہ دے رہا ہوں یہ آئندہ چل کر بھی اس کے خلاف کام نہیں کرے گا، یہ غداری نہیں کرے گا. میں نے اگر رضا کا پروانہ دے دیا تو اس کے مطابق ہی زندہ رہے گا. اور آخر میں کہتا ہوں مر رضی اللہ عنہ، اور جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو گئے یعنی رضا کا اعلان کر دیا، لم یسخط علیہ ابدا، اس سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. میری وہ باتیں یاد ہوں گی، میں نے کہا تھا کہ اپنے دل اور دماغ کو، اپنے سینوں کو کبھی بھی صحابہ کی محبت سے خالی نہ پائیں. ٹٹولتے رہیں، سوچتے رہیں کہ میرے دل اور دماغ میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے. محبت کے بھی درجات ہیں، یاد رکھیں، سن لیں اور یہ دعا کریں میرے لیے اور اپنے لیے، خدا ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے.
سب سے بڑی محبت ہے رب کی ذات کے ساتھ. یہ قرآن میں فیصلہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اللہ کے بعد پھر مخلوق میں سب سے بڑی محبت اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے بعد سب سے بڑی محبت پھر صحابہ سے. کسی بھی انسان کی محبت نبی کی محبت کے ساتھ ٹکرائے گی نہیں، چاہے وہ انسان اپنے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، دوست یار احباب ہوں، اپنے استاد ہوں، اپنے پیر و مرشد ہوں، اپنے حکمران ہوں. کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ محبت صحابہ سے بڑھ کر ہو. یہ محبت کے درجات ہیں. کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ کسی مسلمان کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو. انسان محسوس کرتا ہے. آپ بیٹھے ہیں محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل دماغ کی کیفیت کیا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں رب کعبہ قسم ایسی ہی میری کیفیت ہے. میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے ایسا ہی بنایا ہے. اللہ کے بعد پھر سب سے بڑی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام سے، لا علی التعیین. کوئی بھی صحابی ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ دوسرے انسان ہیں. لیکن صحابہ سے بڑھ کر، صحابہ کے مقابلے میں اپنے ماں باپ، میں ٹٹولتا ہوں اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو میں نیچے دیکھتا ہوں، ان کو اوپر دیکھتا ہوں، بیوی بچوں کو نیچے دیکھتا ہوں، دوست احباب کو نیچے دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کو بھی صحابہ کے مقابلے میں نیچے دیکھتا ہوں. خدا کرے کہ میری یہ سوچ ہمیشہ قائم رہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے حصہ وافر نصیب فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولتے رہا کریں کہ اپنے سینوں کو صحابہ کی محبت سے خالی نہ پائیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کی خیر منانی پڑے گی. پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے تقدیر کے قلم سے ایمان لکھا ہے. اور انہی کے بارے میں اللہ نے بار بار اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ پکے ایمان والے ہیں. جسم کے ٹکڑے کرا لیے، نبی سے بے وفائی نہیں کی. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل قدر صحابی ہیں. غزوہ احزاب کے اندر دشمن کا ایک تیر ان کو لگا، زخمی ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ اگر تیرے علم کے اندر ابھی مشرکین سے جہاد کرنا باقی ہے تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا. میرا یہ زخم بلا شبہ چلتا رہے لیکن موت نہ دینا. اگر تیرے علم کے اندر کفار و مشرکین سے جہاد کا سلسلہ ختم ہے اور جہاد والا عمل مکمل ہو چکا ہے تو پھر بلا شبہ مجھے اسی زخم سے موت دے دینا. سوچئے، ایمان کی کیفیت دیکھیں آپ.
ایک جلیل قدر صحابی ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب سے واپسی پر جس وقت وہاں لڑائی تو ہوئی نہیں، محاصرہ ہوا اور اس پر مشرکین ناکام خائب و خاسر، وہاں سے لوٹے، تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. واپس اب مدینہ طیبہ پہنچے ہی تھے تو ابھی کچھ صحابہ کرام جو تھکے ہارے تھے ہتھیار کھولنے لگے تھے. جبریل امین گھوڑے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کرنے یا رسول اللہ ہتھیار کھول رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں تھکے ہوئے سارے ساتھی، 20 دن سخت سردی اور جاڑے کے اندر رہے. فرمایا فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے. اپنے ساتھیوں کو حکم دیں کہ یہاں ہتھیار نہ کھولیں، میں آگے جا رہا ہوں، بنو قریظہ کو جا کر ان کو زیر و زبر کرنے لگا ہوں، یا ان کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرنے لگا ہوں. اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں آپ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعلان کر دے لا یصلی احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے بلکہ بنی قریظہ میں جا کر پڑھے. یہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک طبقہ تھا، انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کا صاحب معاہدہ کیا تھا، عین موقع پر غداری کی انہوں نے. اس غداری کا پھر ان کو صلہ دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آ گئے، پیغمبر کو اللہ کا پیغام سنایا کہ ان کو سزا دینے اور غداری کا انجام سبق سکھانے کے لیے موقع آ گیا. خیر صحابہ کرام پھر گئے، کیوں نہ اللہ ان سے راضی ہوں، کیوں رضا کے سرٹیفکیٹ نہ دیں. 20 دن تھکے ہارے سخت سردی کے موسم کے اندر. چنانچہ صحابہ کرام کے تفصیلات چھوڑتا ہوں. درمیان میں کسی نے راستے میں نماز پڑھی، کسی نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی. حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا. وہاں پھر جب گئے تو یہودیوں کے جن مرد اور عورتیں روتے ہوئے آئے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان کی صورتحال معلوم کر کے آؤ. ان کے پرانے کو خاندانی تعلقات بھی تھے. ابو لبابہ جب وہاں گئے تو گھبرائے ہوئے تھے وہ یہودی کہ ہم نے غداری کر لی ہے، اب اس کی سزا ہمیں ملنی ہے. عورتیں بچے رو رہے ہیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آنے ہیں. انہوں نے آنا ہے تو ساتھ اس طرح گردن طرف اشارہ کر دیا، تمہاری گردنیں کٹیں گی. مان ان کو خیال آیا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول دیا. حضور نے فرمایا تھا وہاں جا کر کوئی کرنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، بس صرف صورتحال معلوم کر کے آنا ہے. اس قدر انہیں صدمہ ہوا، وہیں سے واپس لوٹے اور قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کبھی بھی اس شہر اس علاقے کو ان لوگوں کبھی نہیں دیکھوں گا. اس یہاں آنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعیدی کا موقع ملا. وہاں سے واپس گئے، جا کر مسجد نبی کے اندر ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میں خدا کا قیدی ہوں، خدا کا مجرم ہوں، اللہ میری توبہ قبول کریں گے یا رسول اللہ کھولیں گے تو کھولوں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس آ جاتا ابو لبابہ تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جاتا. جب اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو کھولا جائے گا. چنانچہ کئی روز کے بعد ابو لبابہ کو اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو پھر ان کو کھولا گیا. صرف نماز کے وقت کھول دیتے تھے یا قضا حاجت کے وقت پھر باندھ دیتے تھے. یہ ضمنی سی باتیں ہیں. حضرت سعد بن معاذ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو سواری پر سوار کر کے لے گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ. حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ جن کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات بھی ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ. کہنے لگے ہم راضی ہیں. سعد بن معاذ کو جب وہاں سواری سے اتارا گیا تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آ گیا، اس کے لیے کھڑے ہو احترام کے اندر. وہ زخمی حالت میں تھے. ان کو جب اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے حضور پر وحی آ چکی تھی لیکن انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو وحی کے مطابق تھا. وحی یہی تھی کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے.
تو سعد بن معاذ پر بڑا اعتماد کرتے تھے، لیکن سعد بن معاذ بھی اللہ رسول کی خوشنودی کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان غداروں کو۔ حالانکہ حضور نے ان کو امن کا پیغام دیا تھا کہ تمہاری جان مال محفوظ ہے، لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے غداری کی اور اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ اور کسی مسلمان نے جب ان کو معاہدہ یاد دلایا تو انہیں کون سا معاہدہ، کون سا محمد، میں نہیں جانتا اس معاہدے کو، پھر اس کے انجام تو ایسا ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ کے فیصلے مطابق بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا کر ان کو مختلف علاقوں میں لے جا کر فروخت کیا گیا، اور وہاں سے آنے والا مال مسلمان مجاہدین کے لیے ہتھیار خریدے گئے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں میں۔ تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پھر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر اس کے بعد کوئی کام باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، نہیں تو مجھے اسی زخم کو جاری کر دے۔ چنانچہ زخم جاری ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے کے اندر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے 70,000 فرشتے جنازے میں ساتھ آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے جنازے میں رخصت کرنے کے لیے، تھوڑے تھوڑے قدم لے کر، کسی نے یا رسول اللہ، فرمایا فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ آگے قدم بڑھا نہیں سکتا۔ یہ زمین پر پیدا ہونے والے انسان تھے میرے دوستو، خاندانی کافر تھے، شرک سے اور کفر سے نکل کر آئے تھے، لیکن کلمہ جب انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی حقیقت ان کے ہر رگ کے اندر خون کے ساتھ چلی گئی، اور پھر اس کو انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ یہ سب لوگ انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں میری جانیں بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیے، علاقے بھی قربان کر دی، جائیدادیں بھی قربان کر دی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں تو یہ مختصر سی ایک بات ہوتی کیا میں اور میں، وہ کہتے ہیں کیا بدی اور کیا بدی کا شعرا، صحابہ کا مقام بیان کرنا کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی نسبت تو قائم کر لیتے ہیں چند ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے۔ سب دوستوں سے، نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، اپنے سینوں کو، دل و دماغ کو صحابہ کی محبت سے خالی نہ سمجھیں۔ اگر خدا بند قدوس کے ہاں سرخ روح ہو کر جانا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ میں نے اور آپ سب نے جانا ہے، موت کی ہچکی سب کو لگے گی، وہ ہر دروازہ کی مہمان ہے، آگے پیچھے اس نے آنا ہے، اور قبر شاید کسی خوش نصیب کو مل جائے، ضروری نہیں کہ سب کو قبر میں ملے۔ کسی دانا نے کہا ہے نا، موت تو یقینی ہے لیکن قبر ملنے میں شک ہے، کسی کو قبر ملتی ہے کسی کی نہیں ملتی۔ بہرحال جہاں بھی پہنچے، جس حال میں بھی ہو، ایمان سلامت رہے، بس جسم کے پرخ سے اڑ جائیں، ایمان سلامت رہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جب یہ پہنچایا جاتے ہیں شہداء، تو ان کے بدن تو اس دنیا کے اندر پرخ سے اڑ گئے، وہاں ان کو جسم مثالی دیا جاتے ہیں، ان کی روحوں کو مثالی جسم کے اندر روحیں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر وہ جنت کے اندر اڑتی پھرتے ہیں اور جنت کے پھل اور وہاں کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، اللہ سے درخواست کریں یا اللہ ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، تاکہ پھر تیرے نام پر ہم قربان ہوں، ہمارے جسم کے پرزے اڑ جائیں۔ اللہ فرمائیں گے ہر نعمت تمہیں یہاں مل سکتی ہے، لیکن یہاں سے پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس انداز سے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں ایک مسلمان کلمہ گو اپنے آپ اپنے دل کے اندر محبت کا احساس محسوس نہ کرے، تو اس کا معنی ہے وہ مشکوک ہے، معاملہ مومن نہیں ہے وہ۔ آپ اور میں جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، جس فضا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت فتنے کا دور ہے، فتنے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ نے 2 روز میں 3 روز کے اندر سوشل میڈیا پر ایک بدبخت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں بک رہا تھا، اور قرآن کریم کے اوپر جوتا اس نے رکھا ہوا ہے، اس نے کھول کر اس کی تصویر ہے،
کیا آگ نہیں لگتی انسان کو؟ ایسے وقت کے اندر اعتدال کا اور صبر کا سبق پڑھانے والوں سے ہی پوچھا جائے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اس گستاخ، اس ملعون کی اس گستاخی اور اس کفری الفاظ کو سننے کے بعد تمہارے اندر ذرا بھی حمیت نہیں پیدا ہوگی؟ خدا کی قسم برداشت نہیں کر سکتا انسان۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، بالآخر موت ہے، لیکن غیرت مند مسلمان کی زندگی خدا جینے کی سب کو توفیق دے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور یہ دعا مانگا یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح شہادت ملتی ہے، شہادت کیونکہ ایک قسم نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا آپ ہی مانگا کریں، میں نے بھی مدینہ طیبہ میں مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں۔ کیسی اللہ نے قبول فرمائی؟ مسلح رسول پر شہادت ملی اور روضہ رسول کے اندر قبر ملی۔ وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے نا، وہ تو اخلاص دیکھتا ہے۔ خدا بند قدوس نے یہ تو نہیں دیکھنے کتنا بڑا مالدار ہے، یہ کتنے بڑے مرتبے والا ہے، اس کی بات مان لوں۔ وہ تو دل کے اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم 26ویں پارے میں ایک آیت آتی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، آدم و حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر اس کے بعد تمہیں تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں کے اندر۔ کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے تعارف کر سکو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن یہ فلاں فلاں سب آدم کی اولاد ہیں۔ آخر میں فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کا یہ معنی نہیں کہ کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو کمتر بنا دیا۔ یہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، سن لو کان کھول کر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز، مکرم، پسندیدہ خدا کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، خدا کے نام کوئی قدر و قیمت بھی نہیں، اور ایک مزدور ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا معزز مکرم ہے۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لا فرض لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں فضیلت اگر ہو سکتی تو تقوی کے ساتھ، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کس قدر ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کس قدر ہے۔ میرے دوستو، پھر میں گزارش کروں گا کہ دنیا کا نظام جسے اللہ نے چلانا ہے چلے گا، جب تک اللہ نے ہمیں زندہ رکھنا ہے چلائے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ سب اللہ کی تقسیمیں ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے رزق کے اندر تم میں سے کسی کو زیادہ رزق دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لیکن آخر جانا ہے، جو بہت بڑا دولت مند ہے اس کو، اور جو بالکل نادار ہے اس کی قبر کو جب ناپا جائے تو بالکل برابر برابر کی قبر ہوتی ہے۔ امیر کے کفن میں جیب نہیں ہوتے، غریب کے کفن میں بھی جیب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، جیسا امیر کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جسم پر لباس نہیں تھا، نہ لباس تھا، نہ جیب تھے، نہ اس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ غریب کا بچہ بھی ایسا ہی بے لباس پیدا ہوا، امیر کا بھی، اور واپس بھی اسی طریقے سے جاتا ہے۔ کوئی شخص اس بات پر گھمنڈ نہ کرے کہ میں بڑا دولت مند ہوں، بڑا عہدہ اور اقتدار والا ہوں، کوئی حیثیت نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نزدیک حیثیت اسی کے جو خدا بند کو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ابھی آپ نے قرآنی آیات کے حوالے سے ان صحابہ اکرام کا، ان میں سے
حضرت مقداد ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کا نام آتے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. اللہ نے کیسا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، مت ہٹائیں ان کو. اگر ہٹائیں گے مشرکین کی بات مان لی فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ناانصافوں میں ہو جائیں گے. بلکہ خود پیغمبر کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ روکے رکھیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے نظریں مت ہٹائیں. ایسا لگتا ہے رب العالمین نے ان کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ خدا کے ہاں کتنے مقبول و پسندیدہ تھے کہ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، پڑھتے ہیں آپ قرآن کریم کے اندر. اور میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے. اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لینے لگے. اللہ نے معاملہ صاف کر دیا تاکہ قیامت تک سب کے دل صاف ہو. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جن کے قدم اکھڑ گئے تھے دو فوجوں کے بھیڑنے کے موقع پر، شیطان کی کچھ کارستانی ایسی تھی جس کی وجہ سے جیسا ہو گیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے آسمان سے اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے ان سب معاف کر دیا. پھر ان صحابہ اکرام کو یہ احساس کمتری ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ نہیں. مان اگلے ہی صفحے پر پھر آ گیا اللہ کا اعلان فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے لاڈلے پیغمبر یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تندخو ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھ سکتا. لہذا اللہ کی طرف سے سفارش دیکھیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ کے معاملے میں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون سفارشیں کر رہا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. دو باتیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جس طرح پہلے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنی کمیٹی کا ممبر بنا کر مشورے لیا کرتے تھے، آئندہ کے بھی لیے اسی طریقے سے مشورے لیا کریں. کیا مقام ہے پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کا، حالانکہ ان سے ایک سنگین غلطی ہوئی. میدان جہاد سے قدم اکھڑ جانا یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کا، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ جانتے تھے کہ اس وقت ان قدم جم نہیں سکے، بدنیتی سے یہ نہیں بھاگے. اللہ ان کے اندر کی کیفیت کو جانتے تھے، اس لیے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو نبی کو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی معاف کر دیں. یہ ہے مرتبہ مقام صحابہ اکرام کا. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں سب مسلمانوں کو صحابہ کی محبت ایسی نصیب فرمائے کہ زندگی آخری سانس تک ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا